حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ اب اس قوم کی توبہ کا حل بھلا کیا کہ تم 70 افراد لے کر میرے پاس کوہ طور پہنچو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 افراد لے کر کوہ طور پہنچ گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہنچے، رب کی طرف سے وحی آتی ہے، موسیٰ جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی ہے ان سب کو قتل کر دو۔ اور قتل کون کرے گا؟ جنہوں نے نہیں کی۔ سارے ملوث نہیں تھے، ہزاروں کی تعداد تھی، ہزاروں میں سے کچھ وہ تھے جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی، کچھ وہ تھے جنہوں نے نہیں کی۔ رب تعالیٰ کا حکم آیا کہ جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی انہیں قتل کر دیا جائے، اور جنہوں نے نہیں کی وہ کریں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو 70 افراد اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، انہوں نے بھی رب کا کلام سنا کہ بھی قتل کرنا ہے۔ اب وہ 70 افراد کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام ہم اس بات کو نہیں مانتے جب تک رب کو دیکھ نہ لے۔ اب جب انہوں نے یہ بات کی تو اسی وقت زلزلہ ہے، یہ 70 کے 70 افراد وہیں پر مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو کی دعا کی برکت سے 70 افراد کو اللہ نے دوبارہ زندگی دے دی، یہ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ اب ان لوگوں نے جا کر قوم کو بتایا کہ میری قوم، اے ہماری قوم، موسیٰ علیہ السلام سے رب نے جو کلام کیا ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ رب کا حکم ہے کہ تم ان کو قتل کر دیا جائے جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر چاہتے ہو نا رب سے معافی مل جائے تو خاموشی کے ساتھ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی تھی انہوں نے دوسروں کو قتل کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ صبح سے لے کر شام تک قتل ہوتے رہے۔ 70,000 افراد قتل ہوئے، 70,000 افراد۔ شام ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے جب منظر دیکھا نا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے باری تعالیٰ اس قوم کو معافی دے دے، باری تعالیٰ اس قوم کو معافی دے دے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کی نا کہ یا اللہ اس قوم کو معافی دے دے، رب تعالیٰ نے معافی عطا فرمائی، فرمایا اب جو بچ گئے انہیں چھوڑ دیا جائے، جو قتل ہو گئے انہیں شہادت کا رتبہ ملے گا، کیونکہ انہوں نے توبہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اس سے اندازہ لگائے کہ رب کا ہم پر کتنا کرم ہے، اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو معافی مانگو اور رب معاف کر دیتا ہے۔ اور بنی اسرائیل سے یہ گناہ ہوا، رب نے فرمایا قتل ہوگا تو معافی ہوگی۔ اور قرآن مجید کے اندر رب تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا، فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے رب سے توبہ کرو۔ اب توبہ کی صورت کیا تھی؟ فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو قتل کرو۔ بچڑے کی عبادت کرنے والوں کو قتل کیا جائے گا۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، فرمائیے تمہارے لیے تمہارے رب کے ہاں بہتر ہے کہ بجائے یہ کہ تم اسی حالت میں مر جاؤ۔ فتاب علیکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم پر جب معافی طلب کی، رب نے معافی عطا فرما دی، اور اس طرح یہ معاملہ ہوا۔ اچھا یہاں پر کوئی کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ یار 70,000 افراد کا قتل، پھر انہیں توبہ تو کر لی تھی نا، معافی مانگ لی، پھر 70,000 افراد کا قتل کیوں ہوا؟ تو یاد رکھے دنیا کا ایک قانون ہے کہ جب کوئی ریاست کے خلاف یا بادشاہ کے خلاف بغاوت کرتا ہے نا، تو دنیاوی قانون یہ ہے کہ باغی کی سزا قتل ہوتی ہے، دنیا کے اندر یہ قانون ہے۔ تو جس نے رب کے مقابلے میں کسی اور کو معبود بنا لیا، اس نے رب کے ساتھ بغاوت کی ہے کہ اس نے رب کے مقابلے میں کسی کو لے آیا ہے۔ اگر بادشاہ، دنیاوی بادشاہ، اس کی بغاوت کی سزا اگر قتل ہے، سزا یہ ہے، تو پھر بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ کوئی بغاوت کرے گا اس کی سزا بھی قتل ہے۔